اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ممبرز؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ماہ رمضان کے 26ویں روزے کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں اور 27ویں شب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور پروردگار سے یہ بھی دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہمیں سنتا رہے اور ہمیں کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ آواز سے پکارتے رہیں، آواز کے بغیر دل میں ہر لمحے پروردگار کی یاد ہماری زندگی کے ساتھ ہو۔ الہی آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کچھ لوگ پروردگار کو بلند آواز سے پکارتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے، اگر وہ چلائیں گے تو ہی پروردگار ان کی آواز سنے گا، اور کچھ لوگ اس کو دھیمی آواز سے پکارتے ہیں، تو اس سے کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ تجھے کس طرح پکاریں، اس لیے جب وہ مناجات کے لیے اللہ کے پاس گئے تو پروردگار سے پوچھا کہ خدایا تو اپنے بندوں سے نزدیک ہے کہ تجھ کو آہستہ پکاریں یا ان سے دور ہے کہ تجھ کو بلند آواز سے پکاریں؟ تو پروردگار نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ تو پروردگار سے کئی دفعہ اگر آپ سوچئے تو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم پروردگار کو پکارتے ہیں، اور کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہم پروردگار کو پکاریں تو کہیں یہ بے ادبی تو شمار نہیں ہوگی؟ اگر ہم پروردگار کو اس لمحے یاد کریں، اس لحظے میں یاد کریں، تو کیا ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں پروردگار کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ جس طرح بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسپیشل ڈیز میں ہم پروردگار کا نام لیں، ہم دعائیں پڑھیں یا ہم قرآن پڑھیں یا ہم تسبیحات کریں یا نہ کریں، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جان لو میری یاد ہر لحظہ بہترین ہے، زندگی کے ہر لمحے میں میری یاد سے غافل مت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ خدا ہم پہ رحم کرے؟ فرمایا ارحم نفسک و ارحم خلق اللہ یرحمک اللہ، کہ اگر تم خود پہ رحم کرو، خدا کی مخلوق پہ رحم کرو تو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ پہلے خود پہ رحم کرو، یعنی کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہمارا بدن جہنمی ہو جاتا ہے، یہ خود پہ بے رحمی ہے۔ ہم زیادہ کھا لیں تو جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ خود پہ رحم کرنا تمام چیزوں میں شامل ہے، جسم کو، روح کو، زیادتی سے بچانا، ان باتوں سے بچانا جن سے پروردگار نے روکا ہے، نامحرموں کو دیکھنا، جھوٹ بولنا جس سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، خود پہ بے رحمی کرنا ہے۔ جھوٹ بولنا حافظے کو کمزور کرتا ہے، گالی دینے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے خود پہ رحم کرو، پھر فرمایا کہ لوگوں پہ رحم کرو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، جانور، درخت، موجودات، جنگل، باغ، شہر، پانی، دریا، پانی کا ضائع ہونا بھی یہ پانی پہ بے رحمی ہے۔ جو ہم نل کھلے چھوڑ دیتے ہیں، بے شمار پانی ضائع کرتے ہیں، گاڑی دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر دھونے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، وہ شاور کھلا چھوڑ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام خلقت سب ایک کلمے میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی ہماری شامل حال رہے تو ہم لوگوں پہ رحم کریں، یعنی اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی ڈرائیور ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے تو وہ اپنے مسافروں پہ رحم کرے، اگر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں پہ رحم کریں، بزرگ ہیں تو اب جو بھی گھر میں جتنے بھی لوگ ان سے چھوٹے ہیں ان سب پہ رحم کریں، اگر کوئی آپ دکاندار ہے تو اپنے خریداروں پہ، اپنے ملازموں پہ، افسر ہیں تو اپنے پاس آنے والے تمام لوگوں پہ، اپنے تمام سب آرڈینیٹس پہ رحم کریں تاکہ خدا ہم پہ رحم کرے۔ پروردگار کرم کرنے والا اور پروردگار رحم کرنے والا مالک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مانع ہو، یا ضار ہو، یا نافع ہو، برحمتک استغیث۔ پروردگار کے پاک ناموں میں، یا نافع،
یعنی روک دینے کی طاقت رکھنے والا، الزار نقصان پہنچانے کی قوت رکھنے والا، اور النافع نفع پہنچانے کی قدرت رکھنے والا، یعنی وہ پروردگار کہ جس کا رحم، جس کا کرم، جس کے کرم سے ہم اس دنیا میں قائم و دائم ہیں۔ یا اللہ، آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار کا وہ نام ہے جو بہترین ناموں میں سے نام ہے، جس کی وجہ سے پروردگار نے ہم پہ رحم کیا، جس کی وجہ سے پروردگار نے ہم پہ کرم کیا، جس کی وجہ سے پروردگار ہماری دعائیں سنتا ہے۔ پروردگار کے تمام ناموں میں سے وہ پاک نام ہے یا اللہ کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار کے تمام خصائص، تمام صفات اس نام میں موجود ہیں پروردگار کی۔ پھر یا رحمان، میں نے پہلے بھی کہا، وہ رحمان جو ہر ایک پہ رحم کرتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو۔ رحیم مسلمانوں پہ، مومنوں پہ خاص رحم کرنے والا، اپنی رحمت کی خاص قوتیں اور نور نچھاور جو کرے وہ رحیم ہے۔ اور وہ رحم سب کچھ خاص لوگوں کے لیے، سب کے لیے وہ رحم نہیں ہے جو رحیم پروردگار کے پاس ہے۔ اب بات کریں آج کے پاک ناموں کی تو المانع، ہلاکت سے روکنے والا، وہ جس سے چاہے، جو چیز چاہے اس چیز سے اپنی مخلوق کو روک لیتا ہے۔ نقصان کو سے بچانے والا، بیسیکلی اس کا معنی جو بنتا ہے وہ نقصان سے، ہلاکت سے، تکلیف سے بچانے والا۔ الزار ضرر پہنچانے والا، جو ہر چیز کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ النافع نفع پہنچانے والا، ایسی اشیاء کا خالق جو اچھائیوں سے بھرپور اور نفع بخش ہیں۔ پروردگار کا نام المانے، جسے جو چاہے نہ دے۔ المانے جسے جو چاہے نہ دے، مطلب اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، تو یہاں پہ المانے نہ دینے والا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ دے تو وہ نہیں دے رہا۔ نالائق کو نہ دینے والا، یعنی ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ ملے، تو جو کسی نالائق سے چیز روک لے وہ ہے المانے۔ اسباب شر نہ دینے والا، یعنی کہ کسی کو شر سے بچا لے، شر کو اس سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔ شر نہیں دیتا لیکن کرم بھی نہیں دیتا۔ یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہر کسی بھی چیز کو روکنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر تکلیف، ہر نقصان دہ چیز کو روک سکتا ہے جو شیطانی قوت پیدا کرتی ہے۔ اس شیطانی قوت کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے پروردگار۔ یعنی پروردگار کو جو اس صفاتی نام سے پکارے گا وہ ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں کو خود سے دور کر دے گا، ہر لحاظ سے پروردگار کے رحم اور پروردگار کی قدرت کے، پروردگار کی حفاظت کے حصار میں آ جائے گا۔ الزار پروردگار کی یہ صفت جو ہے شان قدرت سے تعلق رکھتی، یعنی یہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ اس صورت میں پروردگار اپنی صفت کا اظہار غصے میں آ کے کرتا ہے، جلال میں آ کے کرتا ہے، ضرر دے کے اپنے مخلوق کو راہ راست پہ آنے کی تنبیہ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے، جہاں نقصان ہو رہا ہے پروردگار ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہوئی ہے، خود کو سدھارو، استغفار کرو۔ یہ جو آخری اشرا چل رہا ہے یہ مغفرت کا اشرا ہے، جتنی استغفار کریں پروردگار آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اسم بہت مفید ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی مخالفت کرتا ہو، ہر وقت اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانے پہ تلا رہے، اس صورت میں اس اسم کا ورد ایسے دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کر دیتا ہے۔ النافع پروردگار کسی کو نفع دیتا ہے، کسی کو بھی، تاکہ وہ شکر بن کے اس کا قرب حاصل کرے۔ نفع پہنچانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اسے نافع کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کاروبار لینے اور دینے سے چلتا ہے، لین دین میں کبھی کسی کو نفع ہوتا ہے، کبھی کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ اگرچہ لین دین میں ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے نفع ہو، ظاہر ہے کہ میں کہیں پہ کوئی بھی کام کروں گی تو میں یہ سوچوں گی کہ مجھے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، چاہے میں پروردگار کی عبادت ہی کیوں نہ کر رہی ہوں، چاہے میں پروردگار کے لیے ہی کوئی کام کیوں نہ کر رہی ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ مجھے پروردگار اس میرے کام کے بدلے میں میرا فائدہ کرے۔ مگر اللہ کی اس اپنی صفت کی بنا پر چاہتا ہے کہ جس سے نفع
جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، ہر ایک کو نفع نہیں دیتا. جیسے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اب ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور عبادت ہم اس نیت سے کریں کہ ہمیں نفع حاصل ہو، ہمیں فائدہ ہو، جو فائدہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن پروردگار ہر ایک کو فائدہ نہیں دے رہا. کسی کی دعا فوراً قبول ہو رہی ہے، کسی کی فوراً قبول نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ آسائش اور آسانی پہنچانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے مانگنا. پروردگار کا نافع ہونا ساری مخلوق کے لیے ہے. اللہ اس کے لیے بھی نافع ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے بھی نافع ہے جو اس پہ ایمان نہیں لاتا. یعنی پروردگار نے یہ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے کہ نفع صرف نیک لوگوں کو ملے گا، بروں کو نہیں ملے گا. یہ پروردگار کا دستے قدرت میں جسے چاہے نفع دے، جسے چاہے نقصان میں مبتلا کر دے. یہ اس راز کو خود پروردگار جانتا ہے کہ اس نے کیوں یہ کہا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں فائدہ دوں گا. اب کب فائدہ دے گا، کیسے فائدہ دے گا، یہ پاک پروردگار کے کاموں میں سے کام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب بات کریں ان پاک ناموں کی کچھ صفات کی، کچھ خصوصیات کی اور کچھ اعمال کی. المانع، روک دینے کی طاقت رکھنے والا. اگر شوہر اور زوجہ میں ناچاکی ہو تو بستر پہ لیٹتے ہوئے 20 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ اسم الہی پڑھ لیا جائے تو باہم الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. المانع بکثرت پڑھنے والا شر سے محفوظ رہے گا. ابھی میں جس علاقے میں بیٹھی ہوں یہاں پر جو سحر و افطار کے وقت آتے ہیں لوگ، وہ اپنا ڈھول لے کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی آواز آپ کو ساتھ ساتھ آئے گی، اس کے لیے میں معذرت کر لوں ساتھ ہی آپ سے. المانیوں کی بات کر رہے ہیں ہم کہ پروردگار کے پاک ناموں میں سے یہ نام ہے کہ جس میں شوہر اور زوجہ کے بیچ میں اگر لڑائی ہو تو اس کو چھڑوا سکتا ہے 20 یا 21 مرتبہ اس کا ورد بستر پہ لیٹتے ہوئے. المانیوں دشمن کو روکتا ہے. شان قدرت سے پروردگار کی تعلق رکھتا ہے. دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اس بے پناہ تاثیر والا وظیفہ ہے. کثرت سے پڑھا جائے. اگر کوئی دھوکہ یا فریب دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکے گا. کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار تنگ کرتا ہو، پیچھا نہ چھوڑتا ہو تو رات کے پچھلے پہر میں یعنی آخر رات کے وقت میں 21 دن تک روزانہ 161 مرتبہ پڑھیں تو ایسا شخص جو ہے اسے جان چھوٹ جائے گی. برائی سے روکتا ہے پاک پروردگار کا یہ اسم الہی. کچھ بد خصلت لوگ نیک و شریف عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، زبردستی برائی میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. جیسے اس کو آپ کہہ لو کہ وہ اس کو وہ کرتے ہیں، اب میرے اب اس وقت ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو المانیوں کا وظیفہ بہت مجرب ہے. تنہائی کے عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے المانیوں 11,000 مرتبہ ایسی خواتین پڑھیں 11 دن تک روزانہ. انشاءاللہ وہ بدبخت شخص، وہ بدکار شخص خود بخود گھر آنے سے رک جائے گا. ذہن میں یہ رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ پروردگار کے قریب ہو کے پورے دل سے پڑھیں کسی بھی عمل کو تو آپ کو آسانی ہوگی. بری عادت چھڑانے کے لیے جو شخص اولاد کی بری عادتوں سے پریشان ہے اور اولاد بری عادتیں چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے تو المانیوں کو روزانہ 6,250 مرتبہ پانی پہ دم کریں. 40 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ کہ اولاد بری عادتیں چھوڑ دے گی. نافرمان بیوی جو بات بات پر تنگ ہوتی ہے، ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھے تو بیوی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گی. خوف کا علاج، جن کو پڑھائی سے یا وظائف کے دوران بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 101 مرتبہ المانیوں پڑھ لیں. اور اسی طرح سے ازار کا ورد ہے. ازار پروردگار کے اس نام کا مطلب یعنی کہ نقصان پہنچانے کی قدرت رکھنے والا. جو شخص شب جمعہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس اسم الہی کی پڑھے وہ تمام ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہے گا، قرب الہی اس کو حاصل ہوگا. اگر وہ کسی منصب پر فائز ہے اور اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو ہر شب جمعہ اور ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کو 100 مرتبہ ازار پڑھے. بعضوں نے کہا ازار یا نافع، ہر ایک دونوں 100 مرتبہ پڑھیں. الزار اور النافع. اچھا، الزار کی بات اب ہم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص
کسی کو اذیت پہنچانا چاہ رہا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اسم الہی کا ورد بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں ٹھہرنا چاہتا ہو اور یہ معلوم کرنا چاہے کہ یہ جگہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، تو ایام 20 میں یعنی چاند کی 13، 14 یا 15 کو، 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھے، اور افطار کے وقت یا زارو یا الموزرو 100 مرتبہ پڑھے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جگہ اس کے حق میں اچھی ہے یا بری ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہر صبح و شام 1000 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اگر 36 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو بھی انشاءاللہ شیطان کے مکر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ انسانی نفس کا علاج، جو نفس روکتا ہے ہمیں نیک کاموں سے، 1921 مرتبہ یازدار کا ورد کریں اور 120 دن تک کریں۔ ہر ضرر سے، نقصان سے فائدہ بچت ہوگی، حفاظت ہوگی، مال کو، عزت کو، اہل و عیال کو، کاروبار کو۔ 7 دن تک نماز اثر کے بعد 4141 مرتبہ، 4141 مرتبہ انشاءاللہ اس کا ورد 7 دن تک کرنے والا ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہوتا ہے۔ دشمن اگر باز نہ آ رہا ہو، وہ دشمنی کے مختلف طریقے ڈھونڈتا رہے، تو 21 دن تک 6250 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دشمن زیر ہو جائے گا۔ جہاد کرتے مجاہدوں کے لیے کہ اگر وہ دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے اذکار کا ورد ساتھ میں کریں تو انشاءاللہ نشانہ خطا نہیں ہوگا، دشمن کو نقصان پہنچے گا، لیکن جہاد حق پر ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جہاد نہیں جسے ہم جہاد سمجھ رہے ہوں، جہاد وہ ہے کہ جسے پروردگار جہاد سمجھے۔ النافع، جو شخص سفر پر جاتا ہے ہر روز اس اسم الہی کو 40 مرتبہ پڑھے، محفوظ رہے گا۔ دریا میں غرق ہونے کا خوف ہو، 1000 مرتبہ پڑھیں النافع، اور 41 بار پڑھ کر شروع کریں کوئی بھی کام، شروع کرتے ہوئے 41 مرتبہ پڑھیں تو پروردگار کرم کرتا ہے اور مشکلات سے اور آفات سے بچاتا ہے۔ النافع، تجارت میں نفع کا عمل ہے، تجارت کے لیے 201 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بے پناہ نفع حاصل ہوگا، مگر حوصلے اور ہمت کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ آپ کو فوراً نتائج ملیں۔ مال خریدتے وقت النافع پڑھیں، زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 41 ٹائمز پڑھیں، اللہ کا نام لے کے سودا خریدیں، اللہ سے حضور کریں، سودے میں منافع بھی ہو، برکت بھی ہو۔ دکان میں ترقی کے عمل کے لیے دکان میں منافع کم ہوتا ہو تو ہفتے کے دن دکان کھول کے سب سے پہلے النافع 1.25 مرتبہ، 1.25 یعنی 1.25 کے اوپر 10 ہفتے تک یہ عمل کیا جائے، ہفتے کے دن روزانہ، ہر ہفتے کے دن، روز نہیں، ہفتے والے دن، تو انشاءاللہ دکان میں فائدہ ہونے لگے گا، ہر کام میں فائدہ رہے گا۔ النافع 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، سفر کرتے ہوئے، ریل میں، بس میں، ٹیکسی میں، سواری پہ چند دفعہ اس اسم الہی کو پڑھیں، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ حج کے سفر کے آغاز میں اس اسم الہی کو سواری پہ پڑھیں 100 مرتبہ، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ روزی میں برکت کے لیے روزانہ نماز، صبح کی نماز کے بعد 41 مرتبہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد النافع 1100 مرتبہ پڑھیں، آخر میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پہلے، 1100 مرتبہ یا نافع، اور آخر میں پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 دن تک روزانہ روزی میں برکت آئے گی۔ پاک پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ پر، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کے پیاروں پہ، آپ کے عزیز و اقارب پہ، آپ کے بچوں پہ، سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ وہ مانے پروردگار ہر برائی کو آپ لوگوں سے روک لے، وہ زار پروردگار ہر دشمن پہ آپ کے نقصان کی ایسی تلوار چلائے کہ وہ دشمن ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ وہ نافع پروردگار آپ کے نیک کاموں کا بہترین نفع آپ کو عطا کرے اور میری دعاؤں کو بھی قبول کرے پروردگار، اور میرے لیے بہت دعا کیجیے گا آج کی رات محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ ہر بد اثر سے، بد نظر سے، ظالم حاسد کے شر سے، جادو ٹونا سے پروردگار ہمیں، آپ کو، ہمارے پیاروں کو، سب کو بچائے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، اور مجھے، اور خصوصاً ان مومنین و مومنات کو کہ جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا، پروردگار ہر ایک کا حامی و ناصر ہو، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرے، مرحومین کی مغفرت کرے۔ آج کی رات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے خاص دعا کیجیے گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ جب امام کا ظہور ہو تو امام ہم سے راضی ہوں، اور جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں تو امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔ الہی آمین۔ محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا وارث۔